لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، دین اسلام زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ اس سے بہتر طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں، اور نہ کسی انسانی عقل پر اس سے بہتر طریقے کو اللہ تبارک و تعالی نے جاری کیا ہے۔ انسانوں کے دماغ میں آیا بھی نہیں، اور آئے گا بھی کیسے جب اللہ نے لایا ہی نہیں۔ دماغ میں بھی وہی بات آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی لانا چاہتا ہے۔ اللہ نہ چاہے بڑے بڑے ذہین، فطین، عقلمند، ہوشیار آدمی، ان کی ہوشیاری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ جن کی عقل پر فیصلے ہوتے ہیں، اللہ جب چاہتا ہے تو انہی کی عقل پر لوگ ہنستے ہیں۔ جن کا کسی زمانے میں طوطی بولتا ہے، انہی کے اوپر لوگ پھر تانا کشی کرتے ہیں اور ان کی عقل پہ ماتم کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی دل و دماغ پر اسلام سے زیادہ زندگی گزارنے کا کوئی خوبصورت طریقہ ڈالا ہی نہیں۔ سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے آسان، صاف ستھرا زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور اس طریقے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے چوائس کیا، ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ ہم نے اسلام کو پسند نہیں کیا، اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کہہ رہا میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے اسلام کو، اللہ نے چاہا ہمارے لیے۔ ہمیں اسلامی گھرانے میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں کسی یہودی کے ہاں، عیسائی کے ہاں، کسی کافر کے ہاں، مشرک کے ہاں، کسی بدھسٹ کے ہاں، جینی کے ہاں کہیں بھی پیدا کر دیتا، ہمیں اسلام کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ یہ اللہ کی ہمارے ساتھ ذرہ نوازی، اس کی کرم فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی گھرانے میں ہمیں پیدا کیا۔ ہم نے جب آنکھ کھولی تو اللہ اکبر کی صدائیں سنی۔ ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے کان میں ایک کان میں اذان پڑی گئی، دوسرے میں تکبیر سنائی گئی۔ بولنے کے لائق بھی نہیں ہوئے تھے تو ماں نے اللہ اللہ کہنا سکھانا شروع کر دیا، ابا نے کلمہ پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ چلنے پھرنے لگے تو جمعے کے دن ابا مسجد میں لانے لگے انگلی پکڑ کے کہ دیکھو یہاں سے ملے گا سب کچھ، لینے کی جگہ یہ ہے مسجد، یہاں سے ملے گا۔ اگر ہم کسی غیر کیا ہوتے تو ہمیں وہ مندر میں لے کے جاتا کہ دیکھو تمہیں کالی مندر سے ملے گا، کالی ماتا سے ملے گا، فلاں سے ملے گا۔ تو بچپن سے ہی ہمارے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا تعلق
کسی نہ کسی درجے میں والدین کی طرف سے، استاذوں کی طرف سے، دوسرے لوگوں کی طرف سے ڈالا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑا کرم ہے۔ تو اسلام کو ہم نے پسند نہیں کیا، اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کرم ہے۔ اب اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ ہم اپنائیں، کسی اور طریقے کو اچھا سمجھیں، اس کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھیں، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اللہ کی پسند کو گویا ٹھکرا کر کے ہم دوسری چیز پسند کر رہے ہیں، ہم اپنی عقل پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو فیصلہ اللہ کا ہے وہ بہتر ہوگا، یا جو فیصلہ میں خود کروں وہ بہتر ہوگا؟ بھائی میرے لیے جو اللہ فیصلہ کر رہا ہے وہی فیصلہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ نے میرے لیے پسند کیا اسلام کو، میں غیر اسلام کو پسند کروں؟ اللہ نے مجھے دین دیا، میں بے دینی کو پسند کروں؟ اللہ نے زندگی گزارنے کا خوبصورت دستور، قانون، اصول ہمیں دیا اسلام کی شکل میں، میں اس کے خلاف قدم اٹھاؤں تو مجھ سے بڑا احمق کون ہوگا؟ مجھ سے بڑا بیوقوف پھر کون ہوگا؟ تو اس لیے جو اسلام ہمیں دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو لانے کی ضرورت ہے۔ اور اسلام پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہے دین پہ چلنا، یہ مشکل لگتا ہے، مشکل ہے نہیں۔ لگتا کیوں ہے کہ ہم اسلام پر چلے نہیں، اس لیے مشکل لگتا ہے۔ اگر چلنا شروع کر دیں تو آسان ہو جائے گا۔ اور چلے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سیکھا نہیں، اس لیے کہ اسلام کو، دین کو ہم نے سیکھا نہیں۔ اگر سیکھا ہوتا تو ہم چلتے، اور چلتے تو آسان ہوتا۔ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دین یسر، دین آسان ہے، قرآن کہہ رہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے دین میں دشواری، مشکل، پریشانی رکھی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ ڈالتا نہیں۔ اسلام کا بوجھ اگر اللہ نے ڈالا ہے تو ہمارے اندر اتنی بساط ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، اسلام پر ہم چل سکتے ہیں، تبھی اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے۔ اگر میرے اندر طاقت نہیں ہوتی، ہمت حوصلہ نہ ہوتا، صلاحیت استعداد نہ ہوتی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ یہ اسلام کا بوجھ ہمارے اوپر ڈالتا ہی نہیں۔ ورنہ تو ظلم ہوگا کہ ایک بندہ ایک کام کرنے کا اہل نہیں ہے اور اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا۔ بچہ 8 سال کا ہے، 1 کنٹل کا بورا رکھ دو اس کے اوپر گیہوں کا، یہ کہیں گے ظلم ہے اس کے اوپر۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ ظلم ہے۔ 8 سال کا بچہ ہے، 1 کلو کا سامان آپ پکڑا دو، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، ہمدردی کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے تو یہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سراسر انصاف ہے۔ جو اسلام اللہ نے دیا ہے ہم اس پر بسہولت آسانی سے چل سکتے ہیں۔ ہم نے سیکھا نہیں ہے اس لیے چلنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس کی میں ایک مثال بہت آسان مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک بچہ 8 سال کا، اس نے سائیکل چلانا سیکھ لی، آپ اسے دے دو، روڈ پہ چلے گا تو ہینڈل بھی چھوڑ دے گا، اپنے پیٹ کو لگا لے گا اور دوڑائے گا۔ اس سے پوچھو بتاؤ سائیکل چلانا آسان ہے کہ مشکل؟ یہ بہت آسان کام ہے، اس سے آسان کیا ہوگا؟ میں تو ہینڈل چھوڑ کے چلاؤں گا۔ اچھا ایک بندہ بڑے میاں ہو، 60 سال کے، انہوں نے سائیکل چلانا سیکھی نہ ہو، ان کو آپ پکڑا دو 24 انچ کی سائیکل اور کو لے کے جاؤ، صرف وہ گھر تک لے جائیں گے تو انشاءاللہ سائیکل کو بھی خلا بازیاں کھلائیں گے، خود بھی کھا جائیں گے۔ ان سے پوچھو سائیکل چلانا کیسا؟ کہیں گے بہت مشکل کام ہے، دنیا میں اگر کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے تو سائیکل چلانا ہے۔ اتنے پتلے پتلے پہیے، کوئی سپورٹ نہیں، کیسے چلا جائے گا؟ گر جائے گا آدمی۔ بولو سائیکل چلانا مشکل ہے؟ بھئی یہی کہیں گے جس نے نہیں سیکھی ہے اس کے لیے مشکل ہے، اور جس نے سیکھ لی اس کے لیے چلانا آسان ہے۔ یہی حال دین کا ہے کہ جس نے دین کو سیکھ لیا اس کے لیے چلنا کیا ہے؟ آسان ہے، اور جس نے دین کو نہیں سیکھا اس کے لیے چلنا مشکل ہے۔ مسئلہ سیکھنے کا ہے کہ ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں، اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان ہیں، زیادہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں کہوں گا وکیل گھر میں لڑکا پیدا ہوا وکیل ہے، کیوں جی؟ ڈاکٹر گھر میں پیدا ہوا تو ڈاکٹر ہے، ماسٹر گھر میں پیدا ہوا تو ماسٹر ہے، انجینئر گھر میں پیدا ہوا تو انجینئر ہے، میرے جیسے ملا گھر میں پیدا ہو گیا تو ملا ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ بھائی اس کے پیچھے محنت کرنا پڑے گی۔ ڈاکٹر گھر میں بچہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو باقاعدہ گریجویشن کرنا پڑے گا، پھر کوالیفائی کرنا پڑے گا، 8-10 سال لگانا پڑیں گے، تب جا کر کے ڈاکٹر بنے گا۔ انجینئر بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑیں گے اسے، تب جا کے انجینئر بنے گا۔ پروفیسر بننے کے لیے بہت کچھ محنت کرنا پڑے گی اسے، تب پروفیسر بن سکے گا۔ عالم بننے کے لیے 9 سال تک مدرسے کی کیا ہے، دال روٹی کھانا پڑے گی، استادوں کے ڈنڈے کھانا پڑیں گے، تب جا کر کے مولوی بنے گا، ایسے نہیں بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے دماغوں میں بات کیوں نہیں آتی کہ مسلمان بننے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، ایمان والا بننے کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ سچا ایمان میرے دل کے اندر آ جائے، حقیقی ایمان میری زندگی کے اندر آ جائے، 100% دین میری زندگی کے اندر آ جائے، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ یہ ہمارے دماغ کیوں نہیں قبول کرتے؟ یہ ہمارے ذہن میں بات کیوں نہیں آتی؟ اس کے لیے ہم کیوں سوچنے لگتے ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہو گئے؟ کیا مسلمان صرف اسی کا نام ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو مسلمان ہو گئے؟ بس باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا ہو گئے مسلمان؟ تو ایسے تو بہت سے ہندو بھی ہیں انہیں کلمہ آتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک پنڈا ہے، ہم لوگ اپنے مکتب میں پڑھتے تھے، اس کا گھر دیوار ملی ہوئی تھی مدرسے مکتب سے، 7 کلمے یاد تھے اسے، عام میں سے اکثروں کو نہیں یاد ہوں گے، ایمان مجمل بھی، مفصل بھی، رد کفر بھی، چوتھا بھی، تیسرا بھی، دوسرا بھی، پہلا بھی، سب یاد اسے، تو ہم سے بڑا مسلمان ہو گیا۔ کلمے یاد ہیں اسے؟ صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے یہاں جہان گنج ایک قصبہ ہے، وہاں تھانہ ہے، دروغہ ہندو دروغہ تھا، 15 پاروں کا حافظ تھا قرآن کا، ہندو دروغہ 15 پاروں کا حافظ تھا وہ، تو بولا ہم سے بڑا مسلمان ہو گیا وہ؟ ہاں ہم سے بڑا ہو گیا؟ تو اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ڈھالنا، اور قرآن جو کہہ رہا ہے ان قرآنی اصولوں پر اپنے آپ کو لے آنا، اس کا نام اسلام ہے۔ کہ ہماری عبادت بھی اسلام کے طریقے پر، ہماری معاشرت بھی اسلامی طریقے پر، ہمارے اخلاق بھی اسلامی طریقے پر، اور اسی طریقے سے ہمارے معاملات بھی اسلامی طریقے پر، ساری زندگی ہماری اسلام پر آئے، ہماری زندگی کے شب و روز کی نقل و حرکت ساری کی ساری اسلام کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تو ہم مسلمان ہیں، مسجد سے باہر گئے تو مسلمان نہیں نظر آ رہے۔ ہم نے مسجد میں آ کے تو ڈنڈوت کر دی، رکوع بھی، سجدہ بھی، اور دعا بھی، اور اسی طریقے تلاوت بھی سب کی، اور مسجد سے جیسے ہی باہر پہنچے جیب میں گئی نا، ٹوپی جیب میں گئی، اور اس کے بعد میں اب ہم باہر گھوم رہے ہیں مزے سے۔ کہ اسلام کیا ہے؟ مسجد تک ہے، باہر گئے اب جھوٹ بھی حلال، دغا بھی حلال، سود بھی حلال، رشوت بھی حلال، جوا بھی حلال، شراب بھی حلال، زنا بھی حلال، بدنگاہی بھی حلال، جو چاہو سب کچھ حلال۔ مسجد تک مسلمان ہے، اور مسجد کے بعد ہمیں اسلام سے کوئی تعلق؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ہندو بھی مندر میں جاتا ہے تو کیا ہندو ہے، باہر نکلا تو پھر چھٹی اس کے لیے۔ عیسائی چرچ میں جاتا ہے تو کیا عیسائی ہے، باہر نکلا تو اب عیسائی نہیں ہے۔ جینی اپنے مندر میں جاتا ہے جب تک ہے، اس کے بعد چھٹی۔ اسلام صرف مسجدوں تک محدود نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اسلام پوری نظام زندگی کو سکھاتا ہے، پوری نظام زندگی کو، کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک، بچپن سے لے کر کے 55 تک، اور ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک کیسے ہمیں زندگی گزارنا ہے، اسلام پورا طریقے زندگی سکھاتا ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا گوشہ اور شعبہ آپ کو نہیں ملے گا جس شعبے کے اندر اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔
اللہ کے نبی نے ہمیں کسی شعبے میں یتیم نہیں چھوڑا ہے کہ جناب یہاں پر اسلامی رہنمائی نہیں ہے لہذا عیسائیوں سے لے لو، یہودیوں سے لے لو، فلاں سے لے لو، فلاں سے لے لو، نہیں، تمام گوشوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر حاصل بحث کی ہے، ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، اور اگر کہیں گجلک رہ گئی، تھوڑی بہت گجلک رہ گئی، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر ائمہ کرام نے اس کو واضح کر دیا ہے، کھول کر بیان کر دیا ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، کھول کر اس کو واضح کیا ہے۔ تو اس لیے اسلامی طرز زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہم کھلے ہوئے مسلمان نظر آئیں۔ مسلمان کیا ہو؟ کھلا ہوا اشتہار، کھلا ہوا اشتہار ہے، جو چاہے پڑھ لے، کہ سر سے لے کر پیر تک مسلمان نظر آ رہا ہے، مسجد میں ہے تو بھی مسلمان دکھائی دیتا ہے، دکان پر اگر سودا بیچ رہا ہے تو بھی مسلمان دکھائی دیتا ہے، اور اگر وہ ڈاکٹر ہے کلینک میں بیٹھا ہوا ہے تو بھی مسلمان دکھائی دیتا ہے، انجینئر ہے سڑک پر ہے تو بھی مسلمان دکھائی دیتا ہے، بازار میں ہے بہت بڑا تاجر تو بھی مسلمان دکھائی دیتا ہے، اور اگر کہیں کورٹ میں پہنچ گیا جج کی شکل میں تو وہاں بھی مسلمان دکھائی دیتا ہے، اور اگر وہ پرائم منسٹر بن جائے یا وزیر بن جائے، ایم پی ایم ایل اے بن جائے، وہاں بھی مسلمان دکھائی دیتا ہے۔ اسلام کسی چیز کو منع نہیں کرتا، جو حلال ہے ان سب کو جائز کہتا ہے، کسی شعبے زندگی پر قدغن نہیں لگاتا، ہاں جو حرام ہے ان کو حرام کہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی عدالت میں جائے، جج بن کر، وکیل بن کر، تب اسلام یہ نہیں کہ تم غلط کرو، نہیں، بالکل جج بنو، وکیل بنو، اچھے وکیل بنو، اچھے جج بنو، انصاف دلاؤ لوگوں کو، مظلوموں کا ہاتھ بٹاؤ، مظلوموں کا ساتھ دو، اسلام کہے گا۔ کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو نہیں کہے گا تم غلط کر رہے ہو، لوگوں کا پیٹ کاٹ رہے ہو، کہ نہیں، ڈاکٹر بنے ہو اس پیشے کو چمکاؤ، لوگوں کی خدمت کرو، کہ بہترین خوبصورت پیشہ ہے لوگوں کی خدمت کا، لوگوں کی خدمت کا۔ تم یہ نظریہ مت رکھو کہ میرا پیٹ پلے گا، نظریہ یہ رکھو کہ لوگوں کی خدمت کریں گے، روزی تو مقدر کی تمہارے قدم چومے گی آ کے۔ یہ نیت مت رکھو کہ روزی ہم اس سے کمائیں گے، یہ نیت تو ایسی ہوگی، میں مثال دیا کرتا ہوں، کوئی آدمی بھینس لائے اس لیے کہ گوبر ملے گا، واہ کیا شاندار نیت ہے اس کی، کیوں بھینس لایا ہے؟ کہ گوبر ملے گا۔ ارے احمق کہیں کے، تو بھینس تو اس لیے کہ دودھ لانے کے لیے، گوبر تو فری میں ملے گا۔ ڈاکٹری کر کس لیے؟ مخلوق کی خدمت کروں گا، اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا، اور پھر پیسے، کہ پیسے تو مفت میں مل کے رہیں گے، لوگ دے کے جائیں گے۔ تمام شعبے زندگی میں ہماری رہنمائی موجود ہے اسلام کی، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جوان آج کل کے کیا ہیں؟ بے انتہا بے راہ روی کا شکار ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں، روکنے والا کوئی نہیں، روکے تو ماننے کو تیار نہیں، لگتا ہی نہیں جوان کی کیا ہے مسلمان ہوگا، دور سے دیکھنے میں لگتا ہی نہیں، حالانکہ مسلمان وہ تھا کہ اس کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان تعارف کرائے گا، مسلمان کو تو ہر ایک دیکھتا کہتا مسلمان ہے، اس کو اپنا تعارف کیا کرانا ہوتا؟ اس کا سر کا حلیہ، چہرے کا حلیہ، لباس، چال ڈھال، نگاہوں کی حیا، زبان کی سچائی، معاملات کی صفائی، ہر ایک شہادت دیتی کہ مسلمان ہے، وہ اپنا تعارف نہیں کراتا۔ اگر کوئی اس کے ساتھ تجارت کرتا تو کہتا نہیں یہ مسلمان ہے، آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ جی میں نے اس کے ساتھ تجارت کی ہے، پائی پائی کا، آنا پائی کا، حساب سچا ہے، بالکل وعدے کا پکا ہے، اور معاملات میں بالکل درست ہے، اور امانت دار، دیانت دار ہے، دھوکے باز نہیں ہے، ہم نے اس کو پرکھا ہے۔ مسلمان کھلا ہوا اشتہار تھا، لیکن اب بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں دیندار، تو کیا کریں گے؟ سوٹ بوٹ ٹائی نکٹائی پہن لیں گے، کیوں؟ دکھے نہیں کہ مسلمان ہیں، دکھے نہیں کیا ہے؟ مسلمان ہیں، لوگ سمجھ نہ لیں کہ مسلمان ہیں، کہیں کوئی حملہ نہ کر دے۔ بھائی حملہ اگر کرے گا تو کیا سمجھ کے کرے گا؟ مسلمان سمجھ کے۔ کیا سمجھ کے کرے گا؟ مسلمان سمجھ کے۔ اور اگر میری موت آئی ہے کسی غیر کے ہاتھ میں تو انشاءاللہ شہادت ملے گی، کیا ملے گی؟ کاہے کا ڈرنا؟ اور اگر موت نہیں ہے زندگی میں، زندگی میری ہے، دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بیکا نہیں کر سکتی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
کہ بہت سے لوگ کیا ہے اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں سفر میں، لگتا ہے کہ ساری بلا، ساری مصیبت، ساری آفت انہی پہ ٹوٹ پڑے گی۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اسلام کو کسی حالت میں بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو کہ ہم 100% مسلمان بن کے رہیں گے کچھ بھی ہو جائے، 100%، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، عقائد سے لے کر کے معاملات تک، ہر شعبے زندگی میں اسلام کو ہم زندہ کریں گے۔ اور یاد رکھنا، غیروں نے حملہ اسلام پر بعد میں کیا ہے، ہم نے اسلام پر پہلے حملہ کیا، ہم نے اسلام کو اپنی زندگیوں سے پہلے نکالا ہے، غیروں نے بعد میں نکالا ہے۔ غیروں کو ہمارے خلاف قانون بنانے کی ہمت اس وقت ہوئی ہے جب ہم نے اسلامی قانون سے کھلواڑ کیا ہے، تب انہوں نے کیا ہے۔ نہ ہم اسلام سے کھلواڑ کرتے اور اسلامی قانون سے کھلواڑ کرتے، اسلامی اصول زندگی سے ہم کھلواڑ نہ کرتے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ہمارے خلاف قانون بنا لے۔ وہ اس لیے قانون بنا رہے ہیں کہ معلوم ہے یہ بے جان قوم ہے، یہ اپنے دین کو خود زندگیوں سے نکال چکے ہیں، اگر ہم قانون بنائیں گے یہ چند دنوں کا ہنگامہ کر کے خاموش بیٹھ جائیں، کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ہو رہا ہے۔ اگر سارے مسلمان 100% دین پہ آ جائیں تو کیا کسی کی ہمت ہے جو آنکھ دکھا لے ہمیں؟ کسی میں حوصلہ ہے اتنا؟ ہم نے اسلام کو بدنام کیا، ہم نے اسلام کو اپنی زندگیوں سے نکالا ہے۔ مسلمان جوان ہے، مسلمان جوان ہے، شراب کی بوتل منہ پہ لگی ہوئی ہے، کیا اس کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی؟ مسلمان جوان ہے، بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے، مسلمان جوان ہے، محلے کی بچیاں اس سے محفوظ نہیں ہیں، کس کام کا جوان ہے؟ یہ بے غیرت جوان ہے، بے غیرت۔ حالانکہ ہونا تو ایسا تھا، ایک جوان محلے میں ہوتا تو سب کو معلوم ہوتا کہ دیکھو یہاں ایک جوان مسلمان ہے بچہ، اس محلے میں اگر ہم گئے اور کسی بہن بیٹی پر نگاہ ڈالی تو خیر نہیں، وہ اپنی جان پہ کھیل جائے۔ محلے کی بچیاں بھی کہتی ایک بھائی ہمارے محلے میں رہتا ہے جو ہماری عزت کا محافظ ہے، ہماری عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا، لیکن جب بھائی ہی اپنی بہن کی عزت کا لوٹنے والا بن جائے تو دوسروں کو خود ہمت ہوگی۔ ہر محلے کے دیکھ لو آپ، ہر محلے میں کتنے ایسے جوان ہیں، کتنے ایسے جوان ہیں جو بچے ہوئے ہوں کسی معاشرے سے۔ ہر ایک کا کہیں نہ کہیں دل لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی سے اپنا کانٹیکٹ انہوں نے کر رکھا ہے۔ کیا جوانی اسی لیے اللہ نے دی تھی؟ اسی لیے جوانی اللہ نے دی تھی؟ اگر کانٹیکٹ کرنا تھا، رابطہ کرنا تھا، تعلق کرنا تھا، اللہ سے کرتے، اللہ سے پیار کرتے، اللہ سے محبت کرتے۔ یہ دنیا کی محبتیں تو چند دن کا کیا ہے، کھیل ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جھٹکے پڑتے ہیں، ساری محبتیں ٹھکانے لگ جاتی ہیں۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا تمہارے ساتھ مریں گے، تمہارے ساتھ جئیں گے، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتے، ایک جھٹکے میں سب بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ تو جوان ہے، اپنی جوانی کو نامعلوم کہاں لگا رہے ہیں۔ جو شراب پی رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مومن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس حالت میں ایمان والا نہیں رہا کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شارب الخمر کعابد وثن، شراب کا پینے والا اور بت کا پوجنے والا دونوں برابر۔ آپ نے فرمایا من شرب الخمر فلیشقص الخنزیر، جو شراب پی رہا ہے تو اسے چاہیے سور کو بھی نوچ نوچ کے کھا لے۔ شراب پینا اور خنزیر کھانا دونوں برابر ہے۔ کتنے ایسے جوان ہیں جو نشے کے کیا عادی ہو چکے، لت لگ گئی انہیں۔ ماں باپ کو پہلے تو فکر نہیں ہوتی کہ بچہ آ رہا رات میں 11 بجے 12 بجے، ہاں جی آ جاؤ بیٹا سو جاؤ۔ ارے پوچھا ہوتا کہ ظالم تو کہاں تھا؟ 11 12 بجے 1 بجے بچہ جوان آ رہا ہے، ماں باپ سلا رہے ہیں گھر میں، تو اس کا مطلب ماں باپ ڈھیل دے رہے ہیں بیٹے بگڑتے رہو تو جیسے چاہو بگڑو۔ ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد سے کہیں، چاہے جوان بیٹا ہو عشاء کی نماز کے بعد گھر آنا ہے، گھر سے باہر اگر رہو گے 9 بجے کے بعد میں دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہاں پر سختی کرنے کی ضرورت ہے کہ جلدی سو، صبح کو جلدی اٹھو۔
یہ کیا رات میں 12 بجے 1 بجے سو رہے ہیں اور صبح کو جانور بیل کی طرح اٹھ رہے ہیں 9 بجے 10 بجے 8 بجے؟ یہ مسلمان کی زندگی ہے؟ یہ جانوروں کی زندگی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ فیشن بنا لیا ہے کہ دیر میں سوئیں گے دیر میں اٹھیں گے، فجر کو گول کر دیں گے۔ تو ماں باپ کو خود فکر نہیں اپنی اولاد کی کہ میری اولاد کہاں جاتی ہے، کیا کر رہی ہے، اسلام کے مطابق چل رہی ہے یا ان کے تمام اعمال اسلام کے خلاف ہیں۔ بچپن میں پیار کی وجہ سے اولاد کو روکتے نہیں، اور جب بگڑ جاتی ہے تو پھر اب آنسو روتے ہیں خون کے۔ لیکن اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بچپن میں ہی بچے کی تربیت 7 سال کی عمر تک ہے۔ 7 سال تک بچہ آپ کا نوکر ہے۔ کیا ہے آپ کا؟ نوکر ہے، جو چاہیں آپ کرے گا وہ۔ 7 سال کے بعد میں اب وہ پڑھنے جائے گا، اس کے بعد میں کچھ کام کرے گا کچھ کام نہیں کرے گا، اور 15 سال کے بعد یا تو حاکم ہے یا محکوم ہے۔ حاکم ہے یا پھر کیا ہے؟ محکوم ہے۔ آپ پر حکم چلائے گا یا آپ کا حکم مانے گا؟ اگر آپ نے صحیح تربیت کی ہے تو ہر بات آپ کی مانے گا، اور آپ نے تربیت نہیں کی ہے تو آپ اپنا حکم چلائے گا آپ پہ، اور آپ کو ماننا پڑے گا۔ نہیں مانیں گے تو دھمکی دے گا آپ کو، گھر سے چلا جاؤں گا، کھا لوں گا فلاں چیز، کود جاؤں گا، فلاں کر دوں گا۔ جائز ناجائز ہر قسم کے مطالبات کرے گا، اور ابا جی کو کیا ہے؟ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جی ابا جی کہتے ہیں جی بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کیوں؟ باپ نے تربیت ہی ایسی کی، تربیت ہی ایسی کی۔ تو اس لیے جوانوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ نشہ عام ہوتا جا رہا ہے، عام ہوتا جا رہا ہے، اور جوان خاص طور سے اس لت کے اندر مبتلا ہو چکے، اکثریت مبتلا ہو چکی ہے۔ فیشن بن چکا ہے نشہ۔ ایک وہ بوتل آ رہی ہے نا، لال لال جو آ رہی ہے، اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، اور جوان کیا کر رہے ہیں؟ اس کو پی رہے ہیں اور سگریٹ چلا رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا نشہ ہے، آج تھوڑے نشے کے عادی ہے، کل اس سے بڑھیں گے آگے، پھر اس سے آگے بڑھیں گے، پھر اس سے آگے بڑھیں گے، اور پھر شراب، اور شراب کے بعد میں پھر اس سے بھی آگے جائیں گے گانجا، پھر اس سے آگے جائیں گے ہیروئن، وہ بھی پینا شروع کر دیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر ڈالیں گے، برباد کر دیں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم اپنی کھلی آنکھوں یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ ہم منع نہیں کریں گے، ہمارا سماج سارا کا سارا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جس سماج میں نشہ داخل ہو جاتا ہے اس سماج کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں، ان جوانوں کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جوان خود ہی تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ تو نشے میں بھی مبتلا ہیں، جوئے میں بھی مبتلا ہیں، سود میں بھی مبتلا ہیں۔ مسلمان اور سود کوئی جوڑی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں سود پہ پیسے دے رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں سود پہ پیسے لے رہے ہیں، اور کاروبار باقاعدہ اس کو بنا رکھا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جناب 2 لاکھ روپے آپ کو دیں گے، آپ 20,000 روپے مہینہ دیتے رہو، کہ ٹھیک ہے۔ کیا سمجھ رہے؟ کاروبار ہے یہ تو کھلا ہوا سود ہے، یہ کھلا ہوا سود ہے۔ ہم 2 لاکھ دے رہے ہیں آپ، یا 1 لاکھ دے رہے ہیں آپ، 10,000 روپے مہینہ میں دیتے رہو، یہ کھلا ہوا سود ہے۔ اور کتنے مسلمان ہیں جو اس کے اندر مبتلا ہیں، اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم جی کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ رسول سے جنگ کا نام کاروبار رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہ آئے، اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ کہ اللہ سے لڑ لیں گے، ہم اللہ سے لڑ لیں گے، اللہ کا مقابلہ کر لیں گے۔ تو بہت سے لوگ مبتلا، بہت سے لوگ تو ڈائریکٹلی سود لیتے ہیں، بہت سے لوگ انڈائریکٹلی سود لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی والا، سب کے سب برابر کے مجرم ہیں، سب برابر کے مجرم ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ اس دور میں سود سے کوئی بچ نہ سکے گا، اور بہت بچنے والا ہوگا تب بھی سود کا دھواں تو لگ ہی جائے گا، سود کا دھواں اسے بھی لگ جائے گا۔ اس دھوئیں سے ہم میں سے کوئی نہیں بچا ہوا ہے، دھواں تو سب کو لگا ہوا ہے، سب کو لگا ہوا، مجھے بھی لگا ہوا ہے دھواں۔ آپ کہو گے کیسے؟ ہم بھی نہیں بچے ہوئے۔
بھائی ہمیں تنخواہ مل رہی، مسجد والے دے رہے، اب اس میں سب دیتے ہیں، جو بینک میں ہے وہ بھی دے رہا ہے، وہ بھی ویسے دے رہا ہے، دوسرے لوگ بھی دے رہے ہیں، ایسے ہی مدرسے والے چندہ کر رہے ہیں، چندہ سب کا آ رہا ہے، سارے لوگ چندہ دے رہے ہیں، اسی میں سے تنخواہیں بھی جا رہی ہیں۔ تو سود کے دھوئیں سے تو کوئی نہیں بچ پایا، اللہ ماشاءاللہ کوئی کہیں جنگل میں پڑا ہوا ہو، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہو، وہیں پر گھاس پتے کھا رہا ہو، بکریوں کا دودھ پی رہا ہو تو بچ جائے گا، ورنہ شاید باید کوئی بچے۔ لیکن کم سے کم کفر بواہ تو نہ کرے، کھلا ہوا کفر، کھلا ہوا سود، اس سے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ بھائی یہاں اذان نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی، دیر سے ہوگی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، سود کھا کر کے، سودی کاروبار کر کے اللہ سے جنگ مت مول لو، اعلان جنگ مت کرو۔ جس قوم میں سود پھیلتا ہے، آخرکار وہ قوم مالی اعتبار سے اس کا دیوالیہ نکل کے رہتا ہے، کتنا بھی ترقی کرے۔ سود کی مثال فقہائے کرام نے بھی دی اور اولیاء اعظام نے بھی دی، ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کیا ہے، پھول جائے، پھولا ہوا آدمی بڑا موٹا لگتا ہے نا، بڑا تندرست ہے دیکھنے میں، ڈر جائے، لیکن کوئی یوں دھکا دے گا تو 4 قلع بازی کھائے گا، اس لیے کہ دم تو ہے ہی نہیں اس میں۔ ایسے ہی سود کا مال بظاہر بہت دکھائی دیتا ہے، لاکھوں لاکھ، لیکن نتیجتاً رزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟ 0 ہوتا ہے۔ یہی حال جوئے کا ہے کہ جوئے والا بظاہر بہت بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ سوائے میل کے ہاتھوں کے کچھ اس کے پاس باقی نہیں رہتا۔ ایک ہمارے جاننے والے بتا رہے تھے کہ ایک آدمی ہے سوار کے پاس، سٹے کا کاروبار تھا، کروڑوں کروڑ روپیہ اس کے پاس، کروڑا کروڑ روپیہ اس کے پاس تھا، کتنی زمینیں خرید ڈالیں، کتنے مکان خرید ڈالے، لیکن اب کیا ہوا؟ پھنسا ہوا، 2-3 قتل کیے تھے، پھنس گیا۔ اس وقت اس کا پتہ نہیں کہاں ہے، وہ انڈر گراؤنڈ، سارا مال پولیس والوں کو دے کر کے تب بھی جان چھوٹی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں دے چکا، جتنا تھا سب دے چکا، مکان بیچ چکا، جان پھر بھی بچ نہیں رہی ہے کہ اگر دکھے گا تو انکاؤنٹر ہوگا اس کا۔ تو بظاہر دکھتا ہے آدمی کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جوا کے ذریعے سے لاکھوں کما لیے، کروڑوں کما لیے، سود کے ذریعے سے ہم نے کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، لیکن رزلٹ دیکھو اس کا کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، سود کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، جوئے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو حرام کمائی اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، ان کی اولاد ماشاءاللہ جوتے ہی مارتی ہے، کیا مارتی ہے؟ جوتے، خدمت کرے گی۔ اولاد کو جو حرام کھلائے گا، یاد رکھنا وہ اولاد آخرکار اپنے ماں باپ کو مار کے رہے گی، ایک نہیں مانے گی، نافرمان ہونا 100% نافرمان ہو کے رہے گی۔ ہم نے ایک نہیں 10 ایسے دیکھے ہیں، اپنی چھوٹی سی عمر میں 20 ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، جو رشوت لیتے تھے، سود لیتے تھے، ان کی اولاد ساری ناکارہ، اور اولاد ماں باپ کی ایک ماننے کو تیار نہیں ہے، ہر وقت مارنے کو تیار ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ جتنی چاہو بدماشی کر لو، جتنی چاہے حرام کما لو، لیکن خدا کی نگاہ تو بہت تیز ہے۔ یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور دل کی خیانت سے بھی وہ کیا ہے، جانتا ہے۔ وہ ذات علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال سے وہ واقف ہے، سینوں میں تمہارے کیا ابل رہا ہے اسے معلوم ہے۔ اس لیے حرام کما کر کے، حرام کھلا کر کے اولاد کو بڑھاؤ گے، یہ اولاد نافرمان بنے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے صاف ارشاد فرمایا ہے، کل لحم نبت من السحت فالنار اولی بہ، ہر وہ جسم کا گوشت پوش جو حرام سے پلا بڑھاؤ وہ جہنم ہی میں جانے کے لائق ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو حرام سے بچاؤ، اپنی اولاد کی دینی تربیت کرو، دینی سوچ بناؤ، دینی فکر بناؤ، ان کی آوارہ نہ چھوڑ دو۔ اولاد پیدا کرنا آسان ہے، تربیت کرنا کیا ہے، مشکل ہے۔ اولاد پیدا کرنے کو تو کتے اور بلی بھی پیدا کر رہے ہیں، ان کی بھی اولاد ہو رہی نہیں ہو رہی، وہی پیدا کرتے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے پیدا کری تو کون سا کمال ہو گیا؟ کمال تو یہ ہے جب ہے ہم ان کو انسان بنائیں، کیا بنائیں انہیں؟
انسان بنائیں، ان کی تربیت کریں. جس طریقے سے کھانے پینے کے لیے ہم ان کی فکر کرتے ہیں، ایسے ان کی تہذیب، سلیقہ، آداب اور اسی طریقے سے اسلامی اصول ان کو سکھائیں. زندگی کیسے ہوتی بتائیں میں نے. یہ ہے اصل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی، اس نعمت کی ہم قدر کریں. یہ نعمت ہے اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اس لیے اپنی اولاد کی فکر کرو. اس لیے کہ جو آج بچے ہیں 15-20 سال کے بعد یہی کیا ہوں گے؟ سماج کا سب سے بڑا عنصر ہوں گے. سماج کا سب سے بڑا سرمایہ یہی جوان ہوں گے. اور اگر ان کی تربیت نہ ہوئی اور یہ نہ بنے تو پورا کا پورا سماج تلپٹ ہو جائے گا، پورا سماج برباد ہو جائے گا. جس قوم کے بچے تربیت نہیں پاتے، جن میں تہذیب، سلیقہ اور تعلیم نہیں ہوتی، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. کسی بھی قوم کو مارنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. کسی قوم کو مارنا ہو اسے جاہل بنا دو، خود مر جائے گی. اس قوم کو کیا چھوڑ دو؟ جاہل چھوڑ دو، مر جائے گی. اس کی زندگی سے تہذیب نکال دو، اسلامی کلچر نکال دو. اگر مسلمانوں سے تو وہ پھر جانور بنیں گے. مسلمان بننا تو دور کی بات ہے، انسان بھی نہ بن پائیں، انسان بھی نہیں رہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی کیا کریں؟ ذہنی تربیت کریں، ذہنی تربیت کریں. اب مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوتا ہے. ابا جی تو آگے مسجد میں، 4 بیٹے، ان کی فکر نہیں کہاں پڑھ رہے ہوں گے. گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، وہ نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی، ابا جی کو فکر نہیں. اب جو بڑے نمازی ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ فجر میں اٹھ کے خود آ جائیں گے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے. گھر میں بیوی بھی سو رہی، بچیاں بھی سو رہی، بیٹے بھی سو رہے، سب سو رہے. یہ بڑے نمازی ہیں. میں اس نمازی کو کہوں گا بے نمازی ہے. اس کو صرف اپنی نماز کی فکر ہے، اور گھر میں 6-7 بے نمازی پڑھے ان کی فکر نہیں ہے. یہ اپنی نماز سنت سے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے فکر مند ہے، اور گھر کے اندر ان کے فرق چھوٹ رہے ان کی فکر نہیں سے. یہ نمازی تو اس وقت ہوتا کہ جب کہ گھر کے سارے ممبروں کو اٹھا کر کے آتا کہ نماز پڑھو. پہلے خود اٹھتا، پھر گھر والوں کو اٹھاتا، سب وضو کرتے کہ چلو نماز پڑھو. تب کہا جاتا یہ نمازی ہے. یہ ایک نمازی ہے، 6 گھر میں بے نمازی ہیں. اس ایک نمازی کی برکت آئے گی یا 6 کی نحوست آئے گی؟ بولو بھائی، 6 کی نحوست آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہ 6 گھر کے اندر بے نمازی ہیں، یہ نحوست لائیں گے، اس کی ایک کی برکت نہیں آئے گی. فکر ہی نہیں ہے. اور کیا دیتے ہیں؟ ٹکا سا جواب دیتے ہیں، جی اولاد مانتی نہیں ہے، اولاد مانتی نہیں ہے. نہیں مانتی، گھر سے نکال کے باہر کرو انہیں، گھر سے نکال دو، تب تو مانیں گی. کہ جوان ہو گئے، جوان ہوئے، جوان ہونے سے پہلے کیوں نہیں تربیت کی؟ پہلے سے کیوں نہیں نمازی بنایا؟ اسلام کا تو حکم ہے مروا صبیانکم اذا کانوا 7. اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں. واضربوہم اذا کانوا 10. اور جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ٹھکائی کرو ان کی، مار کے نماز پڑھاؤ. حالانکہ 10 سال میں نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن عادت ڈالنے کے لیے پٹائی کر کے نماز پڑھاؤ. اب جب تم نے 10 سال سے پٹائی شروع کی، اب نماز کے عادی بن گئے، جب 14-15 سال کے جوان ہوں گے تو انشاءاللہ نماز چھوڑتے ہوئے انہیں خود کیا ہے اچھا نہیں لگے گا، خود پکے نمازی ہو جائیں گے. اب جوان ہو کر کے نماز نہیں پڑھ رہا، بچپن میں آپ نے کہا نہیں، تو جوان ہو کے جب نہیں پڑھ رہا ہے تو نہیں پڑھے گا. عادت نہیں ہے، اب اس سے نماز بوجھ محسوس ہوگی. وہ تو یہی کہے گا ابا جی خود ملا بنے، مجھے بھی اللہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، خود تو برباد ہیں، مجھے بھی برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی کہے گا وہ. تو اس لیے بچپن سے ہی ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کرو. آج یہ مسجد میں آ رہے ہیں، کل کو انشاءاللہ یہی کیا پہلی سب میں نماز پڑھنے والے بنے گا. تو ہماری کوشش ہونا چاہیے. اور گھر میں مستورات کو صبح ہوتی ہے، نماز پڑھا، سب نے نماز پڑھی، اب فکر کیا ہوتی گھر والوں کی؟ گھر کی مستورات کی ناشتہ کی تیاری کرو، گائے کی ناشتے کی تیاری کرو. ارے پہلے جسم کو غذا دینے سے پہلے روح کو غذا دو. ان بچوں کو ناشتہ نہ دو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. صاف کہہ دو تمہیں ناشتہ نہیں ملے گا، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. پہلے نماز پڑھو پھر ناشتہ ملے گا. پہلے روح کو غذا دو، بعد میں جسم کو غذا دو. پہلے سب نے نماز پڑھی، سب کو قرآن دو کہ تلاوت کرو.
سب تلاوت کریں، پھر تسبیح دو، استغفار کی تسبیح پڑھو، درود کی تسبیح پڑھو، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھو۔ اب فارغ ہو گئے، فارغ، اب چلو ناشتہ کرو، اب ناشتہ بنا جائے گا۔ لیکن ہم کیا ہیں، سب سے پہلے اس جہنم کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم کیا ہے، اپنی روح کو تازہ کریں، قرآن کی تلاوت سے، ذکر سے، دعا سے، نماز سے روح کو تازہ کریں۔ اس کی فکر نہیں ہوتی، اس پیٹ کو بھرنے کی فکر ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے فکر ہوتی ہے ان کی صحت اچھی ہو، جسمانی صحت تو اچھی کی، اور روحانی صحت ہم نے ان کی تباہ کر ڈالی۔ روحانی صحت کی ہمیں ذرا برابر اس کی فکر نہیں ہے۔ تو جیسے جسم کو بنانے کی فکر ہے، اسی طریقے سے ان کی روح کو بنانے کی بھی ہمیں کیا ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے، ان کی روح بھی بنے۔ لیکن بنے گی تو جب ابا جی خود ہی کیا ہوں، دیندار ہوں، اور ابا بھی کیا ہوں، جب بے نمازی ہوں، اور ابا ہی کو فکر نہ ہو، تب کون فکر کرے؟ آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو، گھر کا گھر ہی سارا کا سارا بگڑا ہوا ہو، اب کس سے فکر ہے؟ اب کون فکر کرے گا؟ تو اس لیے اپنے گھروں کو دیندار بنانے کی کوشش کرو۔ جو گھر دیندار ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ایسے چمکتے ہیں فرشتوں کی یہاں، جس طریقے سے ہمارے لیے ستارے چمک رہے ہیں۔ دیندار گھر ایسے چمکا کرتے ہیں۔ اور دینداری زندگیوں میں لانا، جیسے میں نے شروع میں کہا، مشکل نہیں ہے، سیکھ لو گے، چلنا شروع کرو گے، آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ آسان ہے۔ قرآن نے نماز کے لیے کہا ہے کیا؟ وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو خشوع خضوع سے پڑھنے والے ان پہ بھاری نہیں ہے، ان پہ نماز بھاری نہیں ہے، جو خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں۔ ورنہ بھاری ہے کہ مسجد میں ہوگا پھر بھی نماز نہیں پڑھے گا، باہر کھڑا ہوا ہے، اذان کی آواز جا رہی ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے نماز بھاری ہے۔ اس سے کہو دن بھر مزدوری کرے گا، اینٹیں لے جائے گا 2 منزل اوپر اٹھا کر کے، لیکن اس سے کہو نماز، جی ٹائم ہی نہیں میرے پاس کیا ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت میرے پاس نہیں ہے۔ کھانے کی فرصت ہے، میں کہا کرتا ہوں کھانے کی فرصت ہے، پہانے کی فرصت ہے، سونے کی فرصت ہے، بات کرنے کی فرصت ہے۔ فرصت اگر نہیں ہے تو کہے کہ نماز کی فرصت نہیں، نماز کی فرصت نہیں ہے۔ ذرا سوچو کہ اللہ کے یہاں جواب چلے گا ہی ہے۔ بہت سے باپ اپنے بیٹے، جوان بیٹے کو فجر میں چھوڑتے ہیں سوتا ہوا، کیوں؟ کہ جوان ہے، نیند بہت آ رہی، جوان ہے، نیند آتی ہے جوانی میں، لہذا سونے دو اسے۔ ذرا اپنے دماغ پر زور دے کے سوچو، کیا اللہ کے یہاں جواب چلے گا ہی ہے؟ کہ میں نے اپنے جوان بیٹے کو چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ جوانی میں نیند زیادہ ہوتی ہے۔ جوان بیٹے کو چھوڑا ہے، رات میں دیر سے سویا ہے، آپ نے کیوں اس کی خبر نہیں لی؟ اگر 10 بجے سو گیا ہوتا تو 5 بجے آرام سے اٹھ جاتا، 7 گھنٹے کی نیند ہو جاتی۔ جب سوئے گا 1 بجے تو ظاہر ہے 5 بجے اس کی نیند کیسے کھلے گی جوان کی؟ تو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم فکر کریں۔ اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ جیسے جمعے میں نماز مسجد بھرتی ہے، ایسے ہی 5 نمازوں میں مسجد بھرے۔ اور جس دن یہ حال ہو جائے گا، اس دن اللہ کی طرف سے برکتوں کے، رحمتوں کے دہانے کھل جائیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ حالی جمعے کی نماز پڑھی ہے، جمعے کے دن لوگ آ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، مسجد بھر گئی۔ ارے اگر جمعے کے دن خوش ہوتے ہیں، باقی نمازوں میں کبھی آنسو بھی آتے ہیں اس درد سے کہ مسجد خالی ہے؟ آپ کے یہاں شہر کے نمازی تو نہیں آتے ہیں، آپ کے محلے کے آتے ہیں، اور جمعے کے دن کیا ہوتا ہے؟ ساری مسجد بھری ہوتی ہے، اور عصر کا وقت آیا جب جمعے ہی کے دن، اب خالی ہو گئی مسجد۔ کہاں چلے گئے نمازی؟ کہاں گئے نمازی؟ کہ قبرستان قریب میں، یہیں سو گئے جا کے، وہیں سے آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، دوبارہ وہیں پہنچے ہیں۔ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں تو کہا کرتا ہوں جمعے کی نماز میں اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، عصر میں چھوٹ نہیں۔ جمعے کی نماز قیدی پہ ہے؟ نہیں ہے۔ مسافر پہ ہے جمعے کی نماز؟ نہیں ہے۔ عورت پہ ہے جمعے کی نماز؟ نہیں ہے۔ مریض پہ ہے جمعے کی نماز؟ نہیں ہے۔ اندھے پہ ہے؟ نہیں ہے۔ ان سب پہ جمعے کی نماز نہیں، زور پڑھ لیں۔ لیکن بتاؤ کسی سے عصر معاف ہے؟ مسافر عصر وہ بھی پڑھے گا، قیدی عصر وہ بھی پڑھے گا، معذور عصر وہ بھی پڑھے گا، عورت عصر وہ بھی پڑھے گی، بیمار عصر وہ بھی پڑھیں گے۔ جمعے کے اندر رعایت ہے، لیکن 5 وقتہ نماز میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ مت لینا کہ جمعہ کیا ہے ثواب کے اعتبار سے کم ہے، نہیں، یہ نہیں مطلب ہے۔
ثواب اپنی جگہ جمعے کا بہت ثواب ہے اس کا، لیکن اس کے اندر رعایت ہے، بقیہ نمازوں میں کسی سے رعایت نہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، ہل نہیں سکتے تھوڑا سر کے اشارے سے کیا کرے نماز پڑھ لو۔ پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، معافی نہیں ہے۔ جب تک عقل و خرد کام کر رہی ہے، دل و دماغ کام کر رہے ہیں، اس وقت تک نماز معاف نہیں کسی حال میں بھی۔ یہاں تک کہا گیا، میں نے خود پڑھا کتاب میں، ایک آدمی ڈوب رہا ہے دریا میں ڈوب رہا ہے، اور ادھر سورج ڈوب رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، اتنے میں اسے سہارا مل گیا کسی چیز کا پکڑنے کا، تو اب ظاہر وضو تو ہو ہی گیا ڈوبتے ہوئے کا، وضو تو خود ہی اس کا ہو گیا، سہارا مل گیا کہ اس سہارے کو پکڑ کر کے اشارے سے اسی حال میں نماز پڑھے گا، اسی حال میں نماز پڑھے گا کہ عصر کی نماز اس کی قضا نہ ہو۔ ایک عورت کے زچگی کا درد ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے والا ہے، اس حال میں نماز کا وقت ہو گیا تو اسی حال میں نماز پڑھے گی، اسی حال میں نماز پڑھے گی، درد ہو رہا ہے اسی حال میں نماز پڑھے گی، اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔ اور ہم ہیں کہ ذرا سے بہانوں پہ نماز کو کیا کر دیتے ہیں، بس رکھ دو جی بعد میں پڑھ لیں گے، کیا کریں گے بعد میں، جماعت چھوڑیں گے یا بالکل ہی نماز ہی گول کر دیں گے، چلو 2 وقت کی اکٹھی پڑھ لیں گے، 2 وقت کی کیا کریں گے، اکٹھی نماز پڑھ لیں گے۔ نماز کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے ذرہ برابر بھی رعایت نہیں، معافی کا خانہ نہیں ہے، جب تک ہوش ہے معافی کا خانہ نہیں ہے نماز کے سلسلے میں، اور ہم اس سلسلے میں بہت کوتاہ ہیں، بہت زیادہ کوتاہی کرنے والے ہیں، اور خاص طور سے گھر کی مستورات تو بہت ہی زیادہ کیا اس سلسلے میں ڈھیلی ہیں، بہت ڈھیلی ہیں۔ وہ نماز اولاً تو پڑھتی کم ہے، اور پڑھتی بھی ہیں تو بے وقت پڑھتی ہیں، جب آخری ٹائم ہو جائے گا اس وقت اٹھیں گی، وضو کیا کھٹا کھٹ انہوں نے ٹھونگے مار لی۔ خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والی بہت ہی کم مستورات ملیں گی، بہت کم، بلکہ ان سے پوچھا جائے خشوع خضوع کیا ہوتا ہے شاید انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا خشوع خضوع ہوتا کیا ہے، اور شوہر نامدار کو یا والد محترم کو بتانے کی فرصت نہیں ہوتی کہ نماز کا خشوع خضوع کیا ہے، قاعدے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی فرصت ہی نہیں ابا جی کو۔ ابا جی نے پڑھا دیا ہے، لکھا دیا ہے، اور اسی طریقے سے ڈگری دلا دیے، یہی کافی ہو گیا۔ بلکہ یہاں تک ہے ایک بچی ڈاکٹر بن گئی، ڈاکٹر شہر میں، بہت بڑے مالدار ہیں، بہت بڑے اربوں خربوں پتی ہیں، خربوں پتی، بچی ڈاکٹر بن گئی، سورہ فاتحہ یاد نہیں تھی اسے، کلمہ بھی یاد نہیں تھا اسے، کلمہ بھی یاد نہیں تھا، کچھ نہیں پتا۔ تو ایک صاحب پڑھانے کے لیے گئے، اس بچی کو فکر ہوئی تو کہا اس میں میری غلطی تو نہیں ہے قاری صاحب، غلطی تو میرے ابا کی ہے۔ اس کی ہے، میرے ابا نے پڑھایا نہیں، بچپن سے مجھے کیا ہے انگلش میڈیم میں ڈال دیا، وہاں پڑھتی رہی۔ وہ تو خیر ہو گئی، بچی کو فکر ہوئی تو اسے کلمہ یاد ہو گیا، پھر اس نے قرآن پڑھا 6 مہینے میں، ذہین بچی تھی، 6 مہینے میں قرآن پڑھ لیا۔ اس کا بھائی، اس کا بھی یہی حال۔ وہ ایک مرتبہ پوچھ رہا ایک صاحب سے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، اربوں روپیہ کی زکوٰۃ اس کے اوپر سالانہ ہوتی ہوگی، اربوں روپیہ کی، وہ پوچھ رہا زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں، یہی نہیں پتا اسے، کلمہ کیا ہوتا ہے معلوم ہی نہیں اسے، کہنے لگا زکوٰۃ صدقہ خیرات سب ایک ہی تو ہوتے ہیں نا، معلوم ہی نہیں۔ یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ ماں باپ کی غلطی ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے اسکول میں ڈال دیا، ڈگری دلا دی اور اعلیٰ تعلیم دلا دی، ہم اس کے حق سے سبکدوش ہو گئے۔ نہیں، سبکدوش نہیں ہوئے۔ اگر دین کی تعلیم نہیں دی، دینی ذہن نہیں بنایا، خوف خدا دل کے اندر آپ نے اس کے نہیں پیدا کیا، آخرت کا شوق نہیں جگایا، عقیدہ آخرت کو اس کے درست نہیں کیا، اللہ رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا نہیں کی، تو ظالم ہے یہ باپ اور ظالم ہے یہ ماں جس نے اس کی دینی تربیت نہیں کی۔ چاہے کتنی بڑی ڈگری دے دی ہو، اگر دینی تربیت نہیں کی ہے تو قیامت کے دن یہ ماں باپ بچ نہیں سکیں گے اپنی اولاد سے، یہ اولاد ان کے ضرور
گریبان کو پکڑ کے رہے گی۔ تو ہم ڈگری دلانے کو سمجھتے ہیں، ان کا حق ادا کر دیا ہم نے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرو، ذہنی تربیت بھی، جسمانی تربیت بھی، اخلاقی تربیت بھی، ہر ایک اعتبار سے ہم ان کی کیا کریں؟ تربیت کریں، ان کی ذہن سازی کریں، دین سمجھائیں، انہیں ان کی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائیں کہ نماز پڑھو، وضو ہم خود کرائیں، اسے وضو کرو، اور پھر اس وضو کی نگرانی کریں کہ کیسے وضو ہمارا بچہ کر رہا ہے، ہماری بچی وضو کیسے کر رہی ہے۔ معلوم ہی نہیں ہوتا، جوان وضو کرنے آتے ہیں اور جب مسا کرنے کا نمبر آئے تو پانی لیا 3 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ چوم رہی ہے، یہ کون سا پاک پانی ہو گیا؟ یہ جنت سے اترا ہے پانی جو اس کو چوما جا رہا ہے، یہ کاہے کو چوم رہے؟ 3 مرتبہ اسے چومتے ہیں، ابھی ہاتھ میں لیا اس سے، پیر دھو رہے ہیں تو پاک، وہ کیا ہے چومنے کے قابل نہیں ہے، مسا کر رہے ہیں تب چومیں گے اسے۔ عجیب حماقت ہے، سمجھائی ہی نہیں باپ نے، سمجھائی ہی نہیں ماں نے کہ حقیقت اس کی کیا ہے۔ ایک ایک چیز کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے اولاد کے لیے، ایک ایک چیز کی نگرانی، ہم مکمل نگرانی کریں اپنی اولاد کی، کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، اللہ نے اسلام دیا ہے زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ، اس پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو، اس پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرو، ہمارے عقائد بھی ٹھیک ہوں، عبادات بھی ہماری ٹھیک ہوں، معاملات بھی ہمارے ٹھیک ہوں، معاشرت بھی ہماری ٹھیک ہو، ساری چیزیں ہماری کیا ہو؟ ٹھیک ہو، ہم ایک چلتا پھرتا مسلمان نظر آئیں کہ مسلمان ہے، ہماری زندگی لوگوں کے لیے سراپا دعوت بن جائے، ہم سراپا دعوت بنے، جدھر جائیں لوگ کہیں کہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان کی زندگی ایسی خوبصورت ہوتی ہے، ہماری زندگی ایسی بنے، نئے کہ لوگ ہم سے کیا ہے کترانے لگے، مسلمان ہے، نہ معلوم تکلیف دے، نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرے، نہ معلوم ہمارے ساتھ معاملات میں کیا خرابی کرے، بچ کے رہنا، ذرا بچ کے رہنا، یہ بغیر سینگ کا بیل ہے، کیا ہے؟ بغیر سینگ کا بیل ہے، کسی کے بھی مار دے گا۔ اللہ نہ کرے ہم ایسے مسلمان بنیں، ہم اپنی ذات کو لوگوں کی ہمدردی، خیرخواہی، محبت، لوگوں سے تعلق جوڑنے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے، لوگوں کو اپنے قریب کرنے اپنی زندگی کو لگائیں، تو پھر ہم ایک سچے پکے مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔